اعلان کرو. ہم آپ کو کہیں گے اگر آپ نے اعلان نہ کیا اور پھر کوئی ٹی سی کی میز پر جا کر بیٹھ کر بوتل پی کر چلا آتا ہے یا چائے پی کر چلا آتا ہے تو ہم پھر صلاح الدین ایوبی والا مسئلہ کریں گے کہ پہلے اپنوں سے نمٹیں گے بعد میں غیروں کو بولیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب علماء اہل سنت نے شہر کراچی میں اعلان کیا کہ ہم کل جناب والا احتجاج کریں گے، یہ گواہ ہے ماحول. اور جیسا چاہو حلف لے لیں، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ شہر کراچی کی انتظامیہ وہ رات کے 2:30 بجے میرے گھر آتی ہے، جبکہ اعلان جماعت اہل سنت نے کیا. توجہ دینے والی بات ہے. ان کو چاہیے تھا وہ احتجاج پر جماعت اہل سنت کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ کرتے، وہ میرے گھر آ گئے. میں نے اس احتجاجی جلسے میں جو گلزار حبیب میں مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار ہے جس مسجد میں، اس میں اعلان میں کہا کہ یہ رات میرے گھر آئے تھے 2:30 بجے اور کہا کہ سنی تحریک کو احتجاج سے دستبردار کر لو، تم جیسا چاہو ویسا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم نے کہا ہمارے علماء نے اعلان کیا ہے ان سے رابطہ کرو. اگر وہ لوگ احتجاج واپس لے لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ ہم اس احتجاج سے باز نہ آئیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، انہوں نے کہا کہ کچھ کیجئے. ہم نے کہا ہم 2 ہی باتیں کر سکتے ہیں، ایک تو یا تو ہمیں نظر بند کر دو یا تو ہمیں گرفتار کر لو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہ احتجاج نہ کریں. یہ احتجاج رات کے 2:30 بجے کیوں آئے؟ جلسہ اور مذاکرات رات کے 10 بجے تک انتظامیہ سے چلتے رہے. کیوں آئے؟ سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سے سنی تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے، اس جلوس پر حملے کا رد عمل جلوس کے منتشر ہونے کے بعد شہر کراچی میں رات ہی تک نظر آنے لگا. اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو کچھ باتیں کھل کر نہیں کہی جا سکتی. جلوس جیسے ہی 12 ربیع الاول کا ختم ہوا اور لوگ گھر پر لوٹنے لگے تو شہر کراچی میں درد رکھنے والے سنیوں نے اس جلوس پر حملہ کرنے کا جو احتجاج شروع کیا وہ رات کے 9-10 بجے تک شہر کراچی میں اور اخبارات میں نظر آنا شروع ہو گیا صبح کہ بھائی کراچی میں کچھ ہوا ہے. تو یہ انتظامیہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ سر جیسے آپ کریں. تو یہ شہر میرپور خاص کوئی ہمارے بس سے باہر نہیں، یہ شہر کوئی اتنا بڑا نہیں، ہمارے ضلع، ہماری ڈویژن، ہمارے شہر کے اندر تو 5 ڈی سی ایک ہی گھنٹے کے راستے اور فاصلے پر بیٹھتے ہیں. یہاں تو 1 ڈی سی ہوگا جناب والا، 1 ایس ایس پی ہوگا. ہم لوگ تو 5 ایس ایس پیوں سے نمٹتے ہیں روزانہ. وہاں پر 5 ایس ایس پی اگر صدیوں کی راہ ہمیں مسائل کھڑا کرتے ہیں اور وہاں کے انتظامیہ کے لوگ، یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیوبندی پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیوبندی ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں. لین دین کا مسجد لینے کے لیے بھی کام کر لیتے ہیں. سنی سیدھا ہوتا ہے، سنی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب بات، یہ صاحب ہمارا ملازم ہے، ہمارے ٹیکسوں پر، ہماری جناب والا مال پر اس کو تنخواہ ملتی ہے، یہ ہماری نہیں سنتا ہے. سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمام معاملہ چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ڈی سی گھڑی پر بیٹھتا ہے، دفتر پر نہیں آتا، اے سی گھڑی پر رہتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ صاحب جناب والا اس علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. انتظامیہ کا کام ہے کہ جناب والا ڈاکوؤں کو، پولیس کا کام ہے ڈاکوؤں کو پکڑے، چوروں کو پکڑے. یہ پرامن مذہبی لوگوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں؟ ان جناب والا سپاہی صحابہ کے اشارے پر اے ڈی ایس پی تو ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو ان کو پکڑ کے ملک کا تمام معاملہ قتل و غارت گری کا، دہشت گردی کا ان کے مسئلے میں ہے کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سے سنی تحریک بنی ہے، جہاں جہاں سنی تحریک نے اپنا کام شروع کیا ہے، یہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، یہ انتظامیہ کے لوگ بولیں گے صرف اختلافی تقریر کرنے آیا. تو بھائی کیا کروں؟ میری مسجد پر قبضہ ہو جائے، تمہاری زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو تم لڑتے ہو. تمہاری ماں کو، بہن کو، ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے تو ہم لڑتے ہیں. ہمارے جناب والا آقا و مولا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہاں بھی بیان کیا ہوگا، کئی لوگ ہیں جو سرکار کو اپنے جیسا مانتے ہیں، سرکار کا علم غیب جناب والا معاذ اللہ چوپائیں اور جانوروں جیسا مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں مگر جناب والا میلاد کے جلوس پر حملہ کرتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا، ساہیوال میں دیوبندیوں، یہ سپاہی صحابہ کا سرپرست، بولا سنیوں کا وزیر اعظم، سیٹ ایک ہے اور وزیر اعظم. یہاں جس کے پاس سندھ میں ایک تنظیم بولتی ہے بھائی ہم سب سے